جو جو نفسیاتی اس وقت مسئلہ ہے، جو دباؤ ہے ذہنوں کے اوپر، اس سے نبڑنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے، اس کے لیے کوئی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، کچھ رہنمائی کی جا سکتی ہے لوگوں کو کہ کیسے اس دباؤ کا سامنا کریں؟ بیسیکلی تو میں اس وقت سب صاحبان کی جو باتیں سن رہی ہوں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو ہمیں اس وقت عوام میں شروع میں ہم نے دیکھا تھا ایک پینک کریٹ ہوا تھا، لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ کرونا ہے کرونا ہے، مگر اب آنیسٹلی لوگوں کا بیہیویئر اب اتنا زیادہ کیجول ہے کرونا کی اس وبا کے بارے میں کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید آف کورس لاک ڈاؤن ہی ایک آخری حل ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہماری عوام کا رویہ ہے کہ ہم بغیر سختی کے کوئی چیز جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں. سو پینک صرف وہ لوگ ہو رہے ہیں جن کو تھوڑا سا یقین ہو رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ جنرلی جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے بارے میں، تو وہ بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہماری ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہے کہ جی کرونا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کریٹ کیا گیا ہے، یعنی وہ بلیو ہی نہیں کر رہے. ہم ایک ایسی قوم ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. مگر پاکستان کی عوام کا ابھی تک یہ بلیو ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریضوں کو مار رہے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے. یہ یعنی ہماری مینٹیلٹی ہے یہاں پہ. ہم یہ بات کہنا کہ جی ان کی مینٹل ڈاکٹر ہیلتھ طاہرہ، کے لیے اس ہمیں میں کیا ایک چیزیں جو کرنا پڑیں گی. فنڈامنٹل فلا ہے میں وہ لوگوں کو میرے خیال میں الزام دینے سے پہلے ایک نیا جو ہوتا ہے نا لوگوں تک پیغام رسانی، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو آپ نے دونوں چیزیں کہیں، اس کا سوال اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے رہے کہ یہ ایک جان بوجھ کے پھیلائی گئی ہے، تو یہودیوں کی سازش ہے، وہ بل گیٹس نے اس کے اندر کچھ چپ ڈال دینی ہے جب وہ ویکسین لگائے گا. اور یہ وہ چیزیں تھیں، ہسپتال میں جائیں تو ڈاکٹر زہر کا انجیکشن لگا دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جو بالکل جھوٹ پر مبنی تھیں، کہیں قریب بھی اس کا کہیں حقیقت سے تعلق نہیں تھا. لیکن یہ اس کو سرکاری بیانیے سے ہم رد نہیں کر یہ سکے. بہت زیادہ تو ایگزیکٹلی کمی کہیں ہمارے اور تھی. سوشل میڈیا نے اس کو اتنا پروموٹ کیا اور لوگوں نے اس کو بلیو کیا، اندھا دھند بلیو بھی کیا ہے. اب انفارچونیٹلی صرف وہ لوگ خوف میں اور ذہنی دباؤ میں ہیں جو لوگ کے اس وقت یعنی جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی انفیکٹ ہو چکا ہوا ہے، یا جس کے جاننے والوں میں سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا میرے جاننے والوں میں سے کوئی انفیکٹ ہو چکا ہے. آف کورس ہم اس وقت ایک پینڈیمک کی سچویشن میں ہیں، اور اس میں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. گلوبلی یہ بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ اگر ہم کرونا کے سمٹمس کو دیکھیں اور اسی طرح سے بہت سارے اور جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں ان کے سمٹمس کو دیکھیں تو وہ بہت سملر ہیں. بہت سارے لوگ کرونا سے ریکور ہونے کے بعد بھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ پا رہے کہ جی ان کو اگر دوبارہ کرونا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. یعنی ان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ خطرے کے اوپر ہے. ہمارا سیکنڈ پرابلم جو میجر پرابلم میں جس کو کہوں گی کرونا کے بعد مینٹل ہیلتھ ہے لوگوں کی. کیونکہ لوگ آف کورس ایک تو انگزائٹی کا شکار بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں، اسٹریس بہت زیادہ لوگوں نے لے لیا ہوا ہے کہ کرونا کا خوف بہت زیادہ ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ جن کو ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے خود اس چیز کو، میری فیملی میں سب لوگ جو میرے بہن بھائی اور میری اماں ابا جو تھے وہ کرونا پازیٹیو تھے، اور ہم نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ کتنا زیادہ خوف ہے. یہ بیماری آف کورس بہت سیریس ہے، اس کا دباؤ بھی جو ہے اس خوف سے ہی شاید انسان جو ہے اتنا زیادہ کمزور اس کی امیونٹی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ مجھے کرونا ہو گیا اب کیا ہوگا. سو اس صورتحال میں تو بہت آپ زیادہ کے جو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں آپ کے بہن بھائیوں یا والدین کو یہ مسئلہ تھا، تو انہوں نے اس خوف سے نپٹا، کیا کیا انہوں نے؟ سر ندیم صاحب ان کو ڈیلی ہم لوگ اس چیز کے اوپر جیسے فون کے اوپر ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی. کوارنٹائن ہم نے ان کو گھر میں کیا ہوا تھا تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی. ان کو ہمت دی جاتی تھی روزانہ کہ ایک واحد چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی ول پاور ہے جو آپ کو اس کے لیے جو ہے فائٹ کرنے کے قابل کر سکتی ہے. میڈیسنس تو آف کورس چل رہی تھیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا، مگر اس خوف کو کمبیٹ کرنے کے لیے ان کو روزانہ کاؤنسلنگ اور ان کی ہمت بڑھائی جا رہی تھی، اور ان کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم بات کی جاتی تھی، ان کو انگیج رکھا جاتا تھا تاکہ وہ مینٹلی آئسولیشن میں نہ جائیں، وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل نہ کریں. کوئی نہ کوئی ان کو فون کے اوپر بزی رکھتا تھا، ان سے بات چیت جو ہے چلتی رہتی تھی تاکہ کم سے کم جو ہے بیماری کا اسٹریس ان کے اوپر آئے. پھر ان کو ری انفورس کیا جاتا تھا کہ درست. انہوں نے اپنی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ایکسرسائز کا بھی خیال رکھنا ہے. ایٹ لیسٹ اگر باقاعدہ ایکسرسائز نہیں ہے تو پھر کمرے میں ہی وہ واک شاک جو ہے وہ کرتے رہیں، صرف بیڈ کے اوپر مت لیٹے رہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد الحمدللہ آفٹر 15 days دے آل ریکورڈ، بہت بہتر طور پہ، بہت اچھے طریقے سے. مگر اس چیز نے ایک سبق ضرور سکھایا، جیسے ابھی ہمارے سارے جو مہمان ہیں وہ سب ایک بہت امپورٹنٹ بات کے اوپر ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ موت جو ہے
جو اگر 3,000 لوگ مر گئے ہیں تو وہ انیویٹیبل بھی ہو سکتے تھے, لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. بیکاز میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میں اور میری بہن صرف ہم 2 لوگ تھے جو باقی سب کو لک آفٹر کر رہے تھے. اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ اگر پورا لاہور خدا نخواستہ بیمار ہو جائے, پورا کراچی بیمار ہو جائے, پورا آپ کا گھر بیمار ہو جائے, تو ہو از دیئر ٹو لک آفٹر یو؟ کوئی بندہ نہیں آپ کو دیکھ سکتا, ایون آپ کے گھر کوئی میڈ نہیں آ سکتی جو آپ کو لک آفٹر کرے گی. اور اس صورتحال میں ہم پریشر کتنا زیادہ بڑھا دیں گے, ہم برڈن کتنا زیادہ بڑھا دیں گے. لوگ جو ہیں آپ کو لک آفٹر کرنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ خود بھی بیمار ہوئے ہوں گے. اس صورتحال میں ریکوری آپ کی بہت زیادہ سلو ہو جائے گی. جب ریکوری سلو ہوگی تو آف کورس کہیں نہ کہیں ڈیتھس کا ٹول ہمیں بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا. سو اس صورتحال پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ایکچولی کرونا کے بارے میں یہ ایک تو صحیح کلیئرٹی آئے انفارمیشن کیسے لوگوں کے